نضيء بنورنا الدنيا وننشر في الفضاء أملا ونعلي عزم همتنا فمن طلب العلا وصل. حبيبنا وحبيب رب العالمين محمد وعلى آله وأصحابه ومن هدى بهديه إلى يوم الدين. قال النبي صلى الله عليه وسلم النکاح من سنتی. نکاح کے سلسلے میں چند ضروری باتیں ابھی کچھ دنوں پہلے آپ کے سامنے آ چکی ہے. 2-4 منٹ میں مقاصد نکاح کے مقاصد کیا ہے. شریعت مطہرہ نے امت مسلمہ کے لیے نکاح کو کیوں مشروع کیا؟ تو مقاصد نکاح کے سلسلے میں بیان کیا جاتا ہے کہ نکاح یہ انسان کی ایک ضرورت ہے. اللہ رب العزت نے انسان کو جو بہت سارے فطری تقاضے عطا فرمائے ان تقاضوں میں سے نکاح بھی اس کا ایک تقاضا ہے. لہذا انسان اپنے اس تقاضے کو جائز طریقے سے پورا کرے، اس اہم مقصد کے لیے شریعت مطہرہ نے نکاح کو مشروع قرار دیا. کیونکہ انسان یہ اللہ کی مہذب مخلوق ہے. انسان کے علاوہ جتنی بھی مخلوق ہے وہ مہذب نہیں، ان کے پاس تہذیب نہیں. ان کو کھانا ہے تو کہیں سے بھی جہاں منہ مار دیا کھا لیا. انہیں اپنی ضرورت کو پورا کرنا ہے تو کہیں سے بھی اپنی ضرورت کو حلال حرام جائز ناجائز کو دیکھے بغیر پورا کر دینا ہے. وہ مکلف نہیں، مگر انسان مکلف ہے کہ وہ جو بھی کام کرے گا اس طریقے سے کرے گا کہ وہ کام اللہ کی مرضی کے مطابق ہو، وہ کام اللہ کے منشے کے مطابق ہو، اسے دنیا میں بھی صحیح فائدہ ہو اور آخرت میں بھی صحیح فائدہ ہو. تو اس فائدے کے لیے نکاح کو مشروع قرار دیا. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا النکاح من سنتی، کہ نکاح یہ میری سنت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ چند چیزیں ایسی ہیں جن کو آدم علیہ السلام سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے انبیاء ہیں ان تمام انبیاء نے ان چیزوں کو انجام دیا. ان میں سے آپ نے فرمایا کہ خوشبو لگانا یہ سنت انبیاء ہے. اسی طرح سے مسواک کرنا یہ سنت انبیاء ہے. اسی طرح سے حضور نے فرمایا کہ نکاح کرنا یہ سنت انبیاء ہے، کہ تمام انبیاء نے نکاح کی. اسی لیے فرماتے ہیں کہ نکاح کرتے وقت دلہا اور دلہن یہ نیت کرے کہ ہم اس نکاح کو اس لیے کر رہے ہیں کہ یہ انبیاء کی سنت ہے. تو وہ نکاح عبادت بن جاتا ہے. وہ نکاح کیا بن جاتا ہے؟ عبادت بن جاتا ہے. اس لیے انسان کو نیت کا استحضار کرنا چاہیے. تو سب سے پہلے نکاح کا مقصد یہ. دوسرا نکاح کا مقصد کیا ہے کہ انسانی معاشرے میں نسب کے ساتھ محفوظ ہو. کیونکہ اگر نکاح نہ ہوتے تو کیسے پتا چلتا کہ کون بچے کا کون باپ ہے، اس کا پتہ نہیں چل سکتا تھا. شریعت نے اسے اسی لیے مشروع قرار دیا تاکہ ہر بیٹا اس بات کو اچھی طریقے سے بیان کر سکے کہ فلاں میری ماں ہے اور فلاں میرا باپ ہے. تو شریعت نے سسٹم بتایا کہ اس طرح سے انسان عزت کے ساتھ زندگی گزارے. آپ دیکھیں گے اگر دنیا میں کوئی بچہ ایسا ہے کہ اس کے باپ کا پتہ نہیں تو لوگ اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی یہ تو بغیر اس کا باپ کون ہے وہی معلوم نہیں ہے. اس کا مطلب کیا ہوا ہے کہ عزت یہ نکاح کے ساتھ منسلک ہے. ایک روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نکاح کرو گے اور صحیح نیت سے نکاح کرو گے تو اللہ تمہاری روزی میں برکت دے گا. روزی میں کیا دے گا؟ برکت دے گا. کیوں؟ اس لیے کہ شوہر پر اپنی نکاح کے بعد اپنی بیوی کے کھانے پینے اور رہنے کی ذمہ داری ہے. اب اس ذمہ داری کو پورا کرنے کے لیے وہ محنت کرے گا تو اللہ رب العزت اپنے دوسرے یعنی اپنی بیوی بچوں کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے آپ محنت کر رہے ہیں تو اللہ اس میں برکت ڈال دے گا. تو اس لیے فرماتے ہیں کہ نکاح برکت ہے. اسی طرح سے ایک روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نکاح یہ اس لیے کروایا جاتا ہے تاکہ مسلمان معاشرہ اور انسانی معاشرہ یہ گناہوں سے محفوظ ہو جائے. گناہوں سے کیا ہو جائے؟
محفوظ ہو جائے۔ تو گناہوں سے محفوظ رکھنے کے لیے کہ انسان اپنی آنکھوں کی حفاظت کرے نکاح کے بعد، انسان اپنے اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اپنی دو دانوں کے درمیان اور اپنے دو ہونٹوں کے درمیان جو چیز ہے، اگر ان دونوں کی کوئی مجھے ضمانت دے دے تو میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ میں اسے کس کی ضمانت دیتا ہوں؟ جنت کی۔ آج دنیا میں سارے فتنے انہی دو چیزوں سے کیا ہے؟ وابستہ ہے۔ اخیر میں ایک چھوٹا سا قصہ سنا کر میں اپنی بات کو ختم کر دیتا ہوں۔ حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تنکح المرء لاربع، کہ عورت سے نکاح کیا جاتا ہے چار میں سے کسی ایک وجہ سے، لحسبها ولجمالها ولمالها ولدینها فاظفر بذات الدین تربت یداک۔ حضور فرماتے ہیں کہ عورت سے نکاح کیا جاتا ہے یا تو اس کا مال دیکھ کر، یا اس کا خاندان اونچا ہے یہ دیکھ کر، یا اس کی خوبصورتی کو دیکھ کر، یا اس کے دین کو دیکھ کر۔ پھر حضور نے فرمایا حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نصیحت کرتے ہوئے کہ اے ابو ذر، تم دینداری کو پیش نظر رکھو تو دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو جاؤ گے۔ حضرت سفیان ابن عیینہ بہت بڑے محدث گزرے ہیں، امام ابو حنیفہ کے شیخ اور استاد تھے، تو انہوں نے لکھا کہ ہم چار بھائی تھے، ہم چاروں بھائیوں نے نکاح ہوئے اور اتفاق سے یہ حدیث پوری کی پوری ہمارے گھر پر فٹ ہوئی۔ کہا میرے بڑے بھائی نے نکاح کیا نسب کو دیکھ کر، اونچے خاندان والی عورت ہے یہ دیکھ کر۔ کہا کچھ دنوں کے بعد دونوں میں جھگڑا ہوا اور تھوڑی بہت جو بھائی کی عزت تھی وہ بھی کیا ہو گئی؟ چلی گئی۔ کہا دوسرے بھائی نے نکاح کیا ایک عورت سے اس کے مال کو دیکھ کر، تو کچھ دنوں کے بعد جھگڑا ہوا اور اس کا تو مال لے گئی، اس کے پاس جو تھا وہ بھی لے کر کیا ہو گئی؟ چلی گئی۔ تیسرے بھائی نے میرا نکاح کیا تو اس نے نکاح کرتے وقت خوبصورتی کو دیکھا، تو کہا چند سالوں تک وہ ساتھ میں رہے اور پھر اس کے بعد دونوں کے درمیان تعلقات صحیح نہیں رہ سکے، تو پھر کچھ دنوں کے بعد وہ میرے بھائی کو چھوڑ کر چلی گئی، اس نے خلا لے لیا اور وہ چلی گئی۔ جب میری باری آئی تو میں سب سے چھوٹا تھا، تو میں نے کہا کہ میں تو دینداری کو مقدم رکھوں گا۔ تو فرماتے ہیں کہ میں نے دیندار عورت کو ڈھونڈ کر اس سے نکاح کیا۔ کہا اس کا فائدہ مجھے یہ ملا کہ اللہ رب العزت نے میری بیوی کی دینداری کی برکت سے مجھے اپنے زمانے کا سب سے بڑا محدث بنا دیا، سب سے بڑا عالم بنا دیا۔ یہاں تک کہ اتنی عزت کہ آج بھی سفیان ابن عیینہ کوئی حدیث کی کتاب ایسی خالی نہیں ہوگی جس میں امام سفیان ابن عیینہ کا نام نہ ہو۔ تو وہ فرماتے تھے کہ اس وجہ سے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کیا کہ اگر تم دینداری کو دیکھ کر نکاح کرو گے تو اللہ اس عورت کی دینداری کی برکت سے تمہارے دنیا اور آخرت میں عزتوں سے سرفراز فرمائے گا۔ تو یہ ہمارے لیے ہمارا نوجوان نکاح کرے تو دینداری کو مقدم رکھے، ہمارے والدین اپنے بیٹے کے لیے بچی کو ڈھونڈے تو دینداری کو مقدم رکھے۔ اس طرح سے اگر ہم نے اپنے معاشرے میں دینداری کو مقدم کیا تو اس کا کیا فائدہ ہوگا کہ ماں باپ اپنی بیٹی کو دیندار بنانے کی فکر کریں گے کہ بھائی سب دیندار ڈھونڈ رہے ہیں، اور جب سب بیٹیاں دیندار ہوگی تو جس معاشرے میں عورت دیندار ہو جاتی ہے وہ معاشرہ خود بخود صلاح اور فلاح کا حامل بن جاتا ہے۔ پھر اس معاشرے کو ترقی سے دنیا کی کوئی طاقت روک سکتی نہیں ہے۔ اس لیے میرے بھائیو، دوستوں اور بزرگوں، اس فکر کے ساتھ جائے کہ ہم بھی اس حدیث پر عمل کرنے کی کیا کریں گے؟ کوشش کریں گے۔ اللہ رب العزت ہونے والے اس نکاح کو باعث خیر و برکت بنائے، دونوں خاندانوں میں مودت اور محبت کے بڑھنے کا ذریعہ بنائے اور نیک اولاد کے وجود میں آنے کا ذریعہ بنائے۔